آیت نمبر 8 سورۃ الزمر پارہ نمبر 23۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَإِذَا مَسَّ الْإِنسَانَ ضُرٌّ دَعَا رَبَّهُ مُنِيبًا إِلَيْهِ ثُمَّ إِذَا خَوَّلَهُ نِعْمَةً مِّنْهُ نَسِيَ مَا كَانَ يَدْعُو إِلَيْهِ مِنْ قَبْلُ وَجَعَلَ لِلَّهِ أَندَادًا لِيُضِلَّ عَن سَبِيلِهِ قُلْ تَمَتَّعْ بِكُفْرِكَ قَلِيلًا إِنَّكَ مِنْ أَصْحَابِ النَّارِ أَمَّنْ هُوَ قَانِتٌ آنَاءَ اللَّيْلِ سَاجِدًا وَقَائِمًا يَحْذَرُ الْآخِرَةَ وَيَرْجُو رَحْمَةَ رَبِّهِ قُلْ هَلْ يَسْتَوِي الَّذِينَ يَعْلَمُونَ وَالَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ إِنَّمَا يَتَذَكَّرُ أُولُو الْأَلْبَابِ۔ اللہ تعالیٰ کی اور بندے کی آپس میں کوئی نسبت نہیں کہ کسی اعتبار سے بھی، کیونکہ ہم مخلوق ہیں، وہ خالق ہیں، ہم مرزوق ہیں، وہ رازق ہے۔ ہماری زندگی اس کی عطا کردہ ہے، اس کی زندگی ذاتی ہے، ہمیں اس نے موت کا جام پلانا ہے، خود موت سے پاک ہے۔ رزق دیتا ہے ہمیں وہی دیتا ہے، لیکن خود رزق نہیں لیتا، نہ کھانے کا محتاج، نہ پینے کا محتاج، نہ مکان کا محتاج، نہ مقام کا محتاج، زوال سے پاک، عجز سے پاک۔ ہم جن جن تصورات میں محدودیتوں میں گھرے ہوئے ہیں، ان محدودیتوں سے پاک ہے۔ کیا ہمارا وجود 6 فٹ کا، 7 فٹ کا، لیکن اہمیت اللہ تعالیٰ ہمیں اتنی دیتا ہے کہ ہم سے بات کرتا ہے۔ وگرنہ آپ خود سوچ رہے کوئی چیونٹی ہم سے بات کر رہی ہے، ہم اس کو کیا اہمیت دیں گے؟ چلو آرام سے بیٹھو۔ چیونٹی تو چیونٹی، غریب انسان بھی ہماری دکان پہ آ جاتا ہے نا، جس کا لباس ہی کچھ نہ ہو، چل باہر ہو، کیا سٹائل ہوتا ہے ہمارا۔ حالانکہ اس کی اور ہماری کہیں نہ کہیں جا کے رشتہ داری ہو جاتی ہے، کیونکہ آدم علیہ السلام کی اولاد میں سے نا سارے، تو کہیں نہ کہیں جا کے نسبت ہو جاتی ہے۔ اللہ سے بندے کی حیثیت ہی کچھ نہیں رب کے سامنے، اور اندر بھی نجاست بری ہوئی ہے، وہ سبحان ذات ہے، لیکن وہ بندے کو سمجھاتا ہے۔ افسوس کہ ہم اس کے کلام کو سمجھنا نہیں چاہتے۔ آج کی سبق میں یہ 2 آیات ہیں، اس میں اللہ تعالیٰ نے بڑا منفرد انداز میں بات سمجھائی۔ فرمایا کہ دنیا میں 2 طرح کے بندے، ایک بندہ وہ ہے جو زندگی میں مجھے مانتا ہے، میری وجہ سے میری بڑائی کو بھی مانتا ہے، اور اپنی زندگی میں کہیں بھی بڑائی نہیں آنے دیتا، کہ کہتا ہے کہ یہ میرا نہیں، میرے رب کا حق ہے۔ اس وجہ سے عاجزی اختیار کرتا ہے کہ بڑا پن میرے رب کو جچتا ہے، مجھے نہیں جچتا۔ اور پھر دوسرا کام، عاجزی کے ساتھ ساتھ جب رات کی تاریکی اس پر آتی ہے تو اللہ کہہ رہے جو میرا بندہ ہوتا ہے، اسے بستر بھی اس کے پاس موجود، کمرہ بھی موجود، راحت کے سارے سامان موجود، اہلیہ موجود، بچے موجود، لیکن اس کا ضمیر اسے جھٹکتا ہے کہ دیکھ، تجھے پیدا کرنے والے نے ان کاموں کے لیے نہیں پیدا کیا۔ تو اس کو یہ جھٹکا اتنا طاقتور لگتا ہے کہ وہ ہر رات میں اپنی رات کے آرام میں سے کچھ وقت مصلی پہ دیتا، اور کبھی قیام میں، کبھی سجدے میں وہ یاد کرتا، کہتا ہے میری زندگی ذاتی نہیں، میری روح میرے اللہ نے ڈالی ہے، میرے جسم میں جو جان ہے میری ذاتی نہیں، میں یہ جو انڈے کھاتا ہوں نا روزانہ، اس سے طاقت نہیں آتی، میرے اللہ نے طاقت دی ہوئی ہے۔ یہ جو میں جناب ویجیٹیبلز کھاتا ہوں، اس سے نہیں صحت آتی، میرے اللہ کی عطا کردہ صحت ہے۔ تو وہ کسی چیز کی نسبت بھی خوراک کی طرف نہیں کرتا کہ جناب طاقت خوراک میں ہے، دوائی میں یہ طاقت ہے، خوراک میں یہ طاقت ہے، ڈاکٹر میں یہ طاقت ہے۔ وہ سب طاقتوں کی بجائے وہ کہتا ہے میری طاقت کو وہ مانتا ہے۔ بس وہ بندہ جو زندگی میں قدم قدم پر عاجز مزاج، اور اس کی رات کے اندر میرا حق ہوتا ہے۔ تیسری چیز، یحذر الآخرۃ، اس کی ہر عمل سے پتہ چلتا ہے کہ اس بندے اتنا محتاط، اتنا صاف ستھرا معاملہ کرتا ہے، وہ چاہے بیوی کے ساتھ ہو، چاہے بچے کے ساتھ ہو، چاہے گاہک کے ساتھ ہو، چاہے دکاندار کے ساتھ ہو، چاہے وہ خرید رہا ہو، چاہے وہ بیچ رہا ہو، چاہے وہ سڑک پہ جا رہا ہو، چاہے وہ گلشن میں چل رہا ہو، اس کا ہر عمل بتا رہا ہوتا ہے کہ اس بندے نے مجھے جواب دینا۔ محتاط زندگی گزارتا ہے، آخرت کا خوف قدم قدم پہ ساتھ رکھتا ہے کہ میرا رزلٹ کارڈ باہر آنا،
اور ڈر اتنا بھی نہیں ہوتا اس پر کہ وہ مایوس ہی ہوتا ہے، نہیں، وَيَرْجُو رَحْمَتَ رَبِّ، مجھ سے رحمت کا امیدوار بھی ہوتا ہے، یہ ہے میرا بندہ۔ اور ایک بندہ وہ ہے جو میرا نہیں، اس کی علامتیں کیا ہیں؟ اس کی علامتیں یہ ہیں کہ زندگی میں انسان نام محتاجی کا ہے، جب بھی محتاج ہوتا ہے، جب بھی اس کا کاروبار رک جاتا ہے، پیسہ پھنس جاتا ہے، لوگوں کی توجہ اس سے ہٹنے لگتی ہے، گھریلو مسائل میں گر جاتا ہے، تو اس وقت اسے میرا نام اچھا لگنا شروع ہو جاتا ہے، پھر وہ میرے نام کو بار بار پکارتا ہے، مجھ سے اپنا مسئلہ حل کرانے کا مطالبہ بار بار مجھ سے کرتا ہے، اور جب میں اس کا مسئلہ حل کر دیتا ہوں پھر اس کو اچھا وقت دیتا ہوں، اچھا گھر دے دیتا ہوں، اچھی دکان دے دیتا ہوں، اچھے یعنی بیوی دے دیتا ہوں، بچے دے دیتا ہوں، تو پھر وہ زندگی میں اپنے رب کے لیے ایسا ہو جاتا ہے جیسے کبھی اس نے رب سے کچھ لیا ہی نہیں تھا، ایسی زندگی گزارتا، اس کی چال بتاتی ہے کہ اس کا رب کوئی نہیں ہے، اس کی مسکراہٹ اور اس کا کہکہاٹ بتاتا ہے کہ اس کے اوپر کوئی نہیں ہے، اس کا غصے میں آنا بتاتا ہے کہ اس کا غصہ ذاتی ہے، کسی اور کو بڑا نہیں مانتا، اس کی للکار بتاتی ہے کہ وہ کسی کو نہیں مانتا، وہ خود ہی سب کچھ اپنے آپ کو مانتا ہے۔ تو ایسے دو بندے، اور پھر قدم قدم پر نخوت ٹپکتی ہے، غرور اس کی بول سے نظر آتا ہے، اس کی چال سے نظر آتا ہے، اس کے قال سے نظر آتا ہے، اس کے حال سے نظر آتا ہے، اور پھر کیا ہے، اس کی رات میں اسی کے لیے یہ سب کچھ ہوتا ہے، اس کی رات میں میرے لیے کوئی وقت نہیں ہوتا۔ اور پھر وہ ایسا بندہ کہ وہ مجھ سے کچھ نہیں کرتا، اپنی بال پر سارے بھروسے کرتا ہے کہ میں نے یہ پلاٹ اس لیے لیا ہے، کبھی مشکل پیش آئے گی اس کو بیچ دوں گا، کچھ زیور اکٹھا کر لیتا ہے کہ یہ کبھی میرے کام یہ آ جائے گا، کبھی کار کو، کبھی بلڈنگ کو، کبھی پلاٹ کو، کبھی جناب اپنی ذہانت کو، کبھی قابلیت کو، کبھی اپنے کچھ نہ کچھ سامنے رکھتا ہے کہ میری مشکل کشائی اس سے ہو۔ یہ بھی بندہ ہے اور وہ بھی بندہ ہے۔ اے بندو، فرمایا یاد رکھو، پہلا بندہ علم اور بصیرت والا ہے، دوسرا بندہ میری نظر میں احمق ہے، نادان ہے، بے وقوف ہے، جاہل ہے۔ اور یاد رکھنا، میری نظر میں جب یہ برابر نہیں تو ان کے ساتھ میرا سلوک بھی برابر نہیں ہوگا، اس لیے یہ مت بھولنا اللہ غفور الرحیم ہے، سب کو بخش دے گا، نہیں، انصاف کروں گا۔ انما یتذکر اولو الالباب، جس میں عقل ہوگی میری اس بات کو، اس مثال کو سمجھ لے۔ اب دیکھیے، وَإِذَا مَسَّ الْإِنسَانَ ضُرٌّ، جب انسان کو کوئی تکلیف پہنچتی ہے، دعا ربہ، اپنے رب کے سامنے دعائیں کرتا ہے، پکارتا ہے، وظیفے پڑھتا ہے، منیباً الیہ، اس کی طرف رجوع کرتا ہے، زندگی میں سرکشی نہیں ہوتی کیونکہ مشکل میں پھنسا ہوتا ہے۔ ثم اذا خولہ نعمۃ من، جب اللہ تعالیٰ اس پر اسے کوئی نعمت عطا کر دیتا ہے کہ اس کا کاروبار وسیع کر دیا، اس کو اعلیٰ ترین حسب نسب کی بیوی بچے مل گئے، اور اس کی زندگی اسٹیٹس، لائف آف اسٹیٹس اچھا ہو گیا، اور نسی ما کان یدعو الیہ من قبل، تو وہ اپنے ان احوال کو بھول جاتا ہے جو کبھی اس پر آئے تھے۔ وجعل للہ اندادا، اور ان چیزوں کی نسبت، اپنی یعنی ثروت کی نسبت، اپنی عزت کی نسبت اوروں کی طرف کرتا ہے، اللہ کے ساتھ اوروں کو شریک بناتا ہے۔ جس کا عقیدہ ٹھیک نہیں ہوتا وہ کہتا جی کہ میرا تو کام بھگوان نے کیا، فلاں بھگوان نے کیا، فلاں مورتی نے کیا، فلاں نے کیا۔ دیکھیں، حاجت روا یہ اللہ کا نام ہے، مشکل کشا اللہ کا نام ہے، غریب نواز اللہ کا نام ہے، داتا اللہ کا نام ہے، لیکن جب تک کام نہیں ہوتا اللہ سے مانگتا رہتا ہے، جب کام ہو جاتا ہے پھر کہتا ہے حاجت روا کوئی اور ہے، مشکل کشا کوئی اور ہے، غریب نواز کوئی اور ہے، داتا کوئی اور ہے، پھر یہ سب کچھ تقسیم کر دیتا ہے، کہتا نہیں اللہ باؤں کی ضرورت ہے، یہ جب اس کو ضرورت نہیں تو میں اس کو نام کیوں دوں، تو وہ سارے نام رب سے لے کر اوروں کو لگا دیتا ہے۔ یہ ایک بندہ، یہ عقیدہ جس کا خراب ہو اور جس کا عمل خراب ہوتا ہے وہ گمراہ کیسے ہوتا ہے؟ مثلا ایک عام مسلمان جب اس کے حالات بگڑتے ہیں تو وہ وظیفے لیتا ہے، خوب پڑھائیاں کرتا ہے، نفل بھی پڑھتا ہے، رات کو بھی دن کو بھی استخارے بھی کرتا ہے، تلاوت بھی کرتا ہے، سورہ یاسین بھی پڑھتا ہے، منزلیں بھی پڑھتا ہے۔ جب سارے کام ہو جاتے ہیں اس کے بعد کیا ہوتا ہے؟ پھر وہ جب محفل بیٹھی ہوتی ہے، ساتھی سارے بیٹھے ہوتے ہیں، سناؤ جی آپ کا کام ہو گیا، اور بادشاہ محنت ہی بڑی کی تھی، اپنی محنت کو خدا سمجھتا ہے،
پھر کہتا ہے یار تکنیک ایسی استعمال کی سی کہ سانو آنا ہی آنا سی. اپنی قابلیت کو داد دیتا ہے، رب کو داد نہیں دیتا. اپنی قابلیت کو، اپنی ذہانت کو، اپنی شجاعت کو، اپنی زیرک پن کو، اپنی دانائی کو، اپنی تدبیر کو، اس کو پوجتا ہے، اس کو خدا کا درجہ دے دیتا ہے. کیسا بندہ ہے. فرمایا قل تمتع لیضل عن سبیلی، تاکہ وہ اس کی راہ سے گمراہ کرے. تو کیا ہوتا ہے جب بندہ ایسی باتیں کرتا ہے نا جی کہ میں ایسی خفیہ تکنیک چلی سی نا کہ میرا کام ہو گیا، تو دوسرا بھی سمجھتا ہے کہ رب نے کام نہیں کیا، اس کی تدبیر نے کیا ہے، تو دوسرا بھی گمراہ ہو جاتا ہے، تو دوسروں کو بھی گمراہ کرتا ہے اللہ کے راستے سے. اللہ پاک جواب میں فرما رہے ہیں قل، اس سے کہہ دو تمتع بکفرک قلیلا، ناشکری کا صلہ تمہیں کیا ملے گا؟ کچھ دن کے لیے اپنی دنیا سے فائدہ اٹھا لو. تھوڑے سے دن ہیں تمہارے پاس، قلیلا، ساری زندگی ہی قلیل ہے، چند دن تو ہیں. لیکن یاد رکھ بندے، تو نے رب کو بھلایا ہے، یہ کوئی چھوٹا جرم نہیں کیا تو نے. انک من اصحاب النار، تجھے جہنم کا ایندھن بننا پڑے گا. تیرے اندر کا بھیجا ہم جب تک آگ میں نہیں رکھیں گے نا، اسے ہدایت نہیں ملنی، کیونکہ اس کے اندر اکڑی پڑی ہے. تو اسے آگ میں ڈالیں گے تو اسے ہدایت ملے گی، لیکن اس وقت کی ہدایت فائدہ نہیں ہوگا. امن ہوا، یا میرا بندہ جو وہ ہے، فرمایا یہ ایک تو اس روش پہ چلنے والا، اور دوسری روش کیا ہے؟ امن ہوا قانت آناء اللیل، یا وہ بندہ جو رات کے اوقات میں سجدے کرتا ہے، ساجدن سجدہ کرتا ہے، وقائما قیام کرتا ہے، یحذر الآخرہ، آخرت کا ڈر اس کے ساتھ رہتا ہے، ہر چیز میں، ہر وقت میں، ہر معاملے میں وہ ڈرتے ڈرتے کرتا ہے کہ یار کہیں ایسا معاملہ نہ ہو جائے کہ رب ہی ناراض ہو جائے. وَيَرْجُو رَحْمَةَ رَبِّ، لیکن وہ مایوس بھی نہیں ہوتا، رب کی رحمت کا امیدوار بھی ہوتا ہے. فرمایا قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون، کیا یہ دونوں برابر ہو جائیں گے جو علم اور فراست والے ہیں اور جو جاہل بن کر زندگی گزار رہے ہیں؟ علم والے اور بے علم یہ برابر نہیں ہو سکتے. جب یہ برابر نہیں تو ان کا انجام بھی برابر نہیں ہوگا. انما يتذكر اولو الالباب، لیکن فرمایا کہ اس بات کو وہی سمجھیں گے جو عقل والے ہوں. مفسرین نے لکھا ہے کہ عقل بھی دو طرح کی ہوتی ہے. ایک عقل ہوتی ہے عقل معاش، اور ایک ہوتی ہے عقل معاد، میم عین الف دال. عقل معاش اسے کہتے ہیں جس سے بندہ پیسہ جوڑنا سیکھتا ہے، یہ عقل مراد نہیں اس آیت میں. دوسری عقل عقل معاد، جس سے بندہ اپنی ہر کام کو نیکی بنانا سیکھتا ہے، کہ وہ کاروبار میں عین گاہک کے ساتھ بات کر رہا ہوتا ہے، انداز ایسا ہوتا ہے کہ رب فرشتے کو کہتا ہے کہ یہ جتنی دیر بھی بولے اس کی نیکیاں لکھو. اس کا کاروبار بھی دین ہوتا ہے، اس کا بیوی کے ساتھ مسکرانا بھی دین، اس کا بچے کو چومنا بھی دین، اس کا واش روم میں سنت کے مطابق جانا بھی دین، اور اس کا نہانا بھی دین، اس کا کپڑے پہن کر دعا کی طرف متوجہ ہونا بھی دین. وہ ہر کام میں ثواب حاصل کرتا ہے. فرمایا وہ عقل مند ہے. اور ایک عقل وہ ہے کہ نہیں یار موت کے بعد دیکھی جائے گی جو ہوگا، ابھی کرو سب کچھ. کیسی اللہ نے دو مثالیں دے کر بندے کو کتنا کچھ کلیئر کر دیا. اب بھی نہ سمجھیں تو ہماری قسمت. قل یا عباد الذین آمنوا اتقوا ربکم، کہہ دو اے میرے بندو جو ایمان لائے ہو. ایمان والوں سے کہا جا رہا ہے کہ زندگی میں اپنے معاملات کرتے ہوئے اور معاشرت کرتے ہوئے اتقوا ربکم، اپنے رب سے ڈرا کرو، آزادانہ کام مت کیا کرو. للذین احسنوا فی ہذہ الدنیا حسنہ، ان لوگوں کے لیے جنہوں نے دنیا میں صفت احسان کے ساتھ وقت گزارا، اس دنیا میں بھی اچھا بدلہ ہے. احسن و احسان سے ہے، ہر کام کو صفت احسان کے ساتھ کیا. حدیث شریف میں آتا ہے احسان کیا ہے کہ بندہ ہر کام کو اس تصور سے کرے کہ وہ تنہا نہیں، اس کا مولا اس کو دیکھ رہا، اس تصور سے ہر کام کو کرے. وَأَرْضُ اللَّهِ وَاسِعَةٌ، اور فرمایا کہ اللہ کی زمین وسیع ہے، کشادہ ہے. انما یوفی الصابرون اجرهم بغیر حساب، بے شک صبر کرنے والوں کو ان کا اجر بے حساب دیا جائے گا. چونکہ اس آیت کے پہلے مخاطب حضرات صحابہ ہیں. یہ اس دور میں آیت نازل ہوئی جب کہ دین پر چلنا مشکل ہو گیا تھا. مکے والوں نے جگہ تنگ کر دی تھی، مکے کے علاقے کو تنگ کر دیا تھا، تو حبشہ کی طرف ہجرت کے مواقع آ رہے تھے. تو کہا جا رہا ہے اپنے آپ کو جماؤ، تقوی کو لازم پکڑو. اور مکہ تنگ ہو گیا تو کیا ہوا؟ اللہ کی زمین تو وسیع ہے نا، جہاں جگہ ملتی چلے جاؤ. وطن تنگ ہوا ہے، رب کا وطن کافی ہے. تمہارا مکہ ہی تنگ تمہیں لگ رہا ہے، کوئی بات نہیں، کھلا ہے.
اور پھر فرمایا کہ آج صبر کر لو، آخرت میں بغیر حساب کے تمہیں دوں گا۔ البتہ حدیث شریف میں آتا ہے کہ مکہ فتح جب ہو گیا تو آپ نے فرمایا کہ اب تو یہاں سے ہجرت نہیں ہے، مکہ فتح ہو چکا تھا، اسلامی لشکر وہاں آیا اور اسلامی جھنڈا لہرایا، تو فرمایا اب قیامت تک کے لیے یہ ہجرت تو نہیں کہ مکے کو چھوڑو، البتہ اب قیامت تک کے لیے ایک اور ہجرت باقی ہے، وہ کیا؟ والمہاجر من حجر ما نہى اللہ عنہ، فرمایا اب بھی ہجرت کا ثواب باقی ہے، اگر کوئی لینا چاہتا ہے وہ کیا کہ اللہ تعالیٰ نے جن کاموں سے روک دیا ہے اپنے آپ کو ان راستوں پہ جانے سے روک دو، تم بھی اللہ کی نظر میں ہجرت کرنے والے شمار ہو۔